میرا نام شہرین ہے۔ میرے ابو عبدالرحمن نے 2 شادیاں کی تھیں اور میں اپنے ابو کی پہلی بیوی کی پہلی اولاد تھی۔ میں اس وقت 10 برس کی تھی۔ تب تک میرے 2 بھائی اور 2 بہنیں اس دنیا میں آ چکے تھے۔ ابو کی دوسری بیوی سے 6 بچے ہوئے تھے۔ یوں ہم 11 بہن بھائی تھے۔ تاہم سوتیلے ہونے کے سبب بھی ہماری آپس میں بہت محبت تھی۔ میرے ابو کٹر مذہبی تھے، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتے تھے، دونوں بیویوں پر یکساں توجہ دیتے تھے۔ میں ان دنوں میٹرک میں پڑھتی تھی، لیکن مجھے پڑھنے لکھنے کا اتنا شوق نہیں تھا جتنا دلہن بننے کا تھا۔ میں ہر وقت انہی کے خیالوں میں گم رہتی کہ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا ہو جو مجھے ٹوٹ کر چاہے۔ حالانکہ میری پرورش ایسے مذہبی ماحول میں ہوئی تھی جہاں اس قسم کی باتوں کا تصور ہی گناہ تھا۔ پھر بھی نہ جانے میرا دل کیوں ایک اندیکھے شخص سے محبت کرتا تھا۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، چنانچہ مجھے گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت بھی سوائے پڑھائی کے نہیں ملتی۔ ایک روز میں اسکول سے واپس آ رہی تھی، میرے ساتھ 2 اور لڑکیاں بھی تھیں۔ چلتے چلتے مجھے لگا کوئی ہمارے تعاقب میں ہے۔ بار بار مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ضرور کوئی ہے جو ہمارے پیچھے ہے۔ میں نے اچانک پلٹ کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان ہمارے پیچھے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ مسلسل ہمارے پیچھے تھا۔ دوسری دونوں لڑکیوں نے تو کوئی نوٹس نہ لیا تھا۔ پھر وہ میرے برابر سے گزر کر آگے چلا گیا۔ وہ کئی دن تک میرے پیچھے آتا رہا۔ اس کا پیچھا کرنا مجھے ناگوار نہیں گزرتا تھا، بلکہ مجھے تو اس کا انتظار رہتا تھا۔ اگر کسی روز وہ نظر نہ آتا تو دل بہت بے چین ہو جاتا۔ ایک روز میں اکیلی ہی اسکول سے نکلی تھی، وہ لڑکیاں میرے ساتھ نہیں تھیں۔ جیسے ہی چھٹی کی بیل ہوئی، میں گیٹ سے باہر آ گئی۔ وہ گیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ مجھے اکیلا دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پھر وہ میرے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑا آگے جا کر جب میں ایک گلی میں مڑی تو اس نے مجھے موبائل فون دکھایا اور میرے قریب آ گیا۔ سنیے، یہ موبائل فون آپ رکھ لیں، اس سے ہم بات کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے موبائل پکڑا دیا۔ رات کو کال کروں گا۔ میں نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے موبائل فون لیا تو وہ چلا گیا اور میں کھڑی رہ گئی۔ مجھے تو موبائل استعمال کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ گھر آ کر میں نے موبائل چھپا کر رکھ دیا۔ شام 4 بجے جب میں نے موبائل دیکھا تو کال آ رہی تھی۔ میں نے بدحواسی میں کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم، میرا نام عدنان ہے۔ ایک خوبصورت آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ رات کو کال کروں گا، لیکن مجھے تو ایک پل بھی چین سکون نہیں ہے۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے بس آپ کا دیوانہ سا ہو گیا ہوں۔ دل چاہتا ہے ہمیشہ آپ سے باتیں کرتا رہوں۔ اس کی باتوں سے میں ایسی گھبرائی کہ میرے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ میں اس کی باتوں کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے دل کی مراد یوں پوری ہوگی۔ اس طرح ہماری محبت کا آغاز ہو گیا۔ ہم روزانہ گھنٹوں بات کرتے تھے۔ اس دوران اس نے مجھے موبائل فون کے استعمال کا طریقہ سمجھا دیا تھا اور میں موبائل کو ہمیشہ سائلنٹ پر رکھتی تھی، اس لیے میرے پاس موبائل کی موجودگی کا گھر والوں کو علم نہیں ہوا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ ابو مجھے کالج بھیجنا نہیں چاہتے تھے، جبکہ عدنان کا اصرار تھا کہ میں کالج میں ایڈمیشن لوں، لہٰذا میں نے ضد کرنا شروع کر دی۔
کہ مجھے کالج جانا ہے، مگر ابو کسی طور راضی نہیں تھے۔ چنانچہ دونوں ماؤں سے سفارش کروائی۔ بالآخر ابو نے اجازت دے دی۔ انہوں نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہا تھا، بیٹی، جتنا چاہتی ہو پڑھو، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام آتا ہے۔ تم میری بڑی بیٹی ہو، میرے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچانا۔ میں نظریں جھکائے ان کی باتیں سنتی رہی اور سر ہلاتی رہی، لیکن میرے دل میں جو ایک چاہنے والا بس چکا تھا، میں اس کا کیا کرتی؟ پھر میں نے کالج جانا شروع کر دیا۔ عدنان سے باتیں تو روز ہوتی تھی، لیکن وہ اب مجھ سے ملنے کا اصرار کرنے لگا، جس پر میں انکار کر دیتی، حالانکہ دل تو میرا بھی بہت چاہتا تھا اس سے ملنے کو، مگر ابو کا خوف آڑے آ جاتا۔ عدنان مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ اس کی باتیں بڑی سحر انگیز ہوتی۔ کھوئی کھوئی تو میں بچپن سے ہی رہتی تھی، لیکن مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ابو میری بدلتی حالت کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک رات جب سب سو گئے تھے تو میں جاگ رہی تھی، کیونکہ عدنان کی کال آنی تھی۔ تب بھی ابو کی آواز آئی، میرے کانوں میں آئی تھی۔ وہ امی سے مخاطب تھے، بیگم صاحبہ، ہمیں آپ کی صاحبزادی کچھ بدلی بدلی لگتی ہے، اس پر نظر رکھا کریں۔ حضور میں کچھ نہیں جانتی، امی کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں سوچتا ہوں اب اس کے لیے یہ آنگن کے پردیس ہو رہا ہے۔ آپ مجاز ہیں، جو چاہیں سو کریں، بیٹی پر نظر رکھا کرو، یہ عمر بہت نازک ہوتی ہے۔ ابو کی بات پر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ باپ کی گھاک نظریں بھانپ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ابو اٹھتے بیٹھتے مجھ پر نظر رکھتے تھے، میں ان کی نظروں کی تاب نہ لا کر بدحواس ہو جاتی تھی۔ دوسری طرف سے ملنے کے لیے عدنان کا اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخر میں نے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال ہی دیے اور اس سے ملنے پر راضی ہو گئی۔ اگلی صبح میں کالج جانے کے لیے نکلی ضرور تھی، مگر کالج جانے کی بجائے عدنان کی بتائی ہوئی جگہ پر چلی گئی، جہاں وہ پہلے سے ہی میرا منتظر تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے میرا دل لرز رہا تھا، قدم ڈگمگا رہے تھے، مگر میں عدنان کی محبت سے مجبور تھی۔ عدنان مجھے ایک عمدہ سے ریسٹورنٹ میں لے گیا، جہاں چھٹی ٹائم تک ہم نے وقت گزارا۔ تمام وقت اس کا رویہ میرے ساتھ شائستہ رہا، اس نے مجھے چھوا تک نہیں۔ ہم نے جی بھر کر باتیں کی، پھر وہ مجھے کالج کے گیٹ پر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ اسی اثناء میں ابو نے کچھ لوگوں کو میرے رشتے کے لیے بھی کہہ دیا۔ جب مجھے اس کا علم ہوا تو میں پریشان ہوئی۔ رات کو عدنان کی کال آئی تو میں نے فکر مندی سے کہا، عدنان کچھ کرو ورنہ کوئی اور مجھے لے جائے گا۔ میری جان، تم پریشان مت ہو، تم صرف میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ آج ہی میں امی سے بات کرتا ہوں، میں نے نیا گھر بنوایا ہے، چند دن بعد چل کر دیکھنا وہ گھر تمہارا ہے، وہاں تم رہو گی، اور مما سے بھی ملواؤں گا تمہیں، آؤ گی نا؟ عدنان کی اس طرح کی مسحور کن باتوں میں کھو کر میں اپنی پریشانی بھول گئی۔ 3 دن بعد جب میں اس سے ملی تو اس نے مجھے اپنے گھر چلنے کے لیے کہا، اور میں بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ چل پڑی۔ موبائل میرے پاس ہی تھا۔ اس کا گھر واقعی بہت ہی شاندار تھا۔ میں اس کے گھر کی شان و شوکت میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ مجھے گھر کے کمرے میں لے آیا۔ شہرین، تم میرے کمرے میں بیٹھو، میں امی کو بلا کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر عدنان چلا گیا تو مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ ابھی چند منٹ ہوئے تھے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا کوک لے کر اندر آیا اور ٹیبل پر رکھ کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد عدنان اندر آیا تو مجھے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر کہنے لگا، ارے کوک تو پیو، گرم ہو جائے گی۔
میں امی کے پاس گیا تھا، وہ سوئی ہوئی ہیں، ابھی کچھ دیر میں اٹھ جائیں گی۔ اس نے کوک اٹھا کر مجھے پکڑائی۔ عدنان آپ بھی پیے۔ او جانی، میں ابھی پی کر آیا ہوں۔ اس نے مجھے کوک پلائی، پھر ہم باتیں کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے مجھ پر خمار چڑھ رہا ہے۔ مجھے نیند آ رہی تھی، میرا سر ڈولنے لگا تھا۔ عدنان میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے سہارے سے کھڑا کیا اور اپنا ہاتھ میری کمر میں ڈال کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے بعد میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ میرا سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ میں برہنہ حالت میں بستر پر لیٹی تھی اور میرے جسم پر جگہ جگہ نشان تھے۔ میں اپنا گوہر نیاب کھو چکی تھی۔ کمرے میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر فوراً لباس پہنا اور اپنی بربادی پر آنسو بہانے لگی۔ اب میں اپنے والدین کو کیا منہ دکھاتی؟ میری امی اکثر کہتی تھی کہ کنواری لڑکی سے حیا کی خوشبو آتی ہے، لیکن میں تو حیا باختہ ہو چکی تھی۔ ہائے میرے ابو! ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ خبیث عدنان اندر آیا جس نے مجھے برباد کیا تھا۔ کھانا کھا لو۔ میں نے کھانا پرے پھینک دیا اور ہاتھ میں پکڑا موبائل اتنی شدت سے اس کے چہرے پہ مارا کہ اس کے ناک سے خون بہنے لگا۔ کمینے، خبیث انسان، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے شیشے کا گلدان اس کے سر پر مار دیا، جس پر اس نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں دیوار سے جا ٹکرائی۔ کان کھول کر سن لے، اب تجھے وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا۔ ہر تیسرے روز تجھے یہاں آنا ہوگا، ورنہ میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تا قیامت یاد رکھے گی۔ ذلیل، میں تیری شکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں۔ تو ضرور آئے گی۔ نہیں تو یہ دیکھ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ویڈیو کیمرہ تھا۔ اس نے وہ سب کچھ محفوظ کر لیا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہوا ہے۔ یہ میں تیرے باپ مولوی عبدالرحمن کو دکھاؤں گا کہ یہ سب تمہاری اس بیٹی کی کرتوت ہے جسے تم گھر چھپا کر رکھتے ہو۔ اس نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے اور میں لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ وہ میرے نزدیک زمین پر بیٹھ گیا۔ ہر تیسرے دن روز آ جانا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر نہ آئی تو وہی کروں گا جو میں نے کہا ہے۔ دیکھو، خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ بس اب رونا دھونا بند کرو اور جیسا کہا ہے وہی کرنا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، لیکن اس نے میری کوئی بات نہ سنی اور میں گھر آ گئی۔ گھر میں سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ہر نظر مجھ پر ہے، سب مجھے غور سے دیکھ رہے ہوں۔ 3 دن گزر گئے اس واقعے کو۔ چوتھے دن جب میں کالج جا رہی تھی کہ وہ خبیث میرے سامنے آ گیا۔ یہ تمہارے ابو کو دینے جا رہا ہوں، اس نے ویڈیو دکھاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی اور میں کالج چلی گئی، مگر کالج میں میرا دل بے کل سا رہا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ کالج سے چھٹی ہوئی تو میں نے ایک پی سی او سے پڑوسی کے نمبر پر کال کی اور کہا کہ رحمان صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف کا جواب مجھے مار دینے کے لیے کافی تھا۔ رحمان صاحب کی ڈیتھ ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ کسی صدمے سے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ یہ الفاظ تھے یا بم کے گولے؟ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اپنے باپ کی موت کی ذمہ دار میں تھی۔ ہائے میری ماں جس نے کبھی دروازے سے جھانکا تک نہیں تھا۔ مجھے ناخلف نے اپنے باپ کو مار دیا۔ اب میری ماں نہیں جی سکے گی۔ اسی سوچ میں کھڑے کھڑے میں گر گئی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو ایک عورت میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ بیٹا کیا ہوا؟ کون ہو تم؟ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر اس نے پوچھا، مگر میں جواب دینے کی بجائے یک تک اسے دیکھنے لگی۔ اس نے سمجھا میں گونگی بہری ہوں، چنانچہ وہ مجھے ایک مزار پر لے گئیں اور اب میں اس مزار پر رہتی ہوں اور پل پل اس شیطان کو بد دعائیں دیتی ہوں جس نے مجھے اجاڑا۔